بلوچستان میں سرفراز بگٹی کی حکومت خطرے میں۔ ٹریبیونل میں کئی نشستیں کھونے کے بعد کیا سرفراز بگٹی کی حکومت کمزور ہو گئی ہے؟ الیکشن ٹریبیونلز کے فیصلوں کے نتیجے میں کئی نشستیں کھونے کے بعد بلوچستان میں پیپلز پارٹی کی عددی پوزیشن کمزور ہو گئی ہے اور اس نے صوبے کی سب سے بڑی پارلیمانی جماعت کی حیثیت بھی کھو دی ہے۔ سیاسی تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں کہ سرفراز بگٹی کی مخلوط حکومت کو شاید فی الحال تو کوئی خطرہ نہیں، لیکن مستقبل میں اس کے لیے شدید مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ 8 فروری 2024 کے عام انتخابات میں بلوچستان میں پاکستان پیپلز پارٹی سب سے بڑی پارلیمانی جماعت بن کر سامنے آئی تھی۔ آزاد امیدواروں کی شمولیت کے ساتھ 65 رکنی ایوان میں پیپلز پارٹی کے ارکان کی مجموعی تعداد 18 ہو گئی تھی۔ 17 نشستوں کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون دوسرے نمبر پر تھی، تاہم الیکشن ٹریبیونلز اور عدالتی فیصلوں کے نتیجے میں پیپلز پارٹی نے اپنی 4 نشستیں کھو دی ہیں اور اس کی نشستوں کی مجموعی تعداد 18 سے کم ہو کر 14 تک آ گئی ہے۔ پیپلز پارٹی نے ابتدا میں PP9 کوہلو سے نصیب اللہ مری کی نشست کا نقصان اٹھایا۔ حالیہ دنوں میں الیکشن ٹریبیونل نے کوئٹہ سے پیپلز پارٹی کے 2 ارکان علی مدد جتک اور عبید اللہ گورکیج کو ڈی نوٹیفائی کیا، جبکہ PPP کو چوتھی نشست کا نقصان بھی PB18 سبی کی نشست پر کامیاب ہونے والے سرفراز ڈومکی کے انتقال کی صورت میں اٹھانا پڑا۔ اسی دوران PB9 کی شکست کے ساتھ پولنگ اسٹیشن پر دوبارہ انتخابات میں مسلم لیگ نون کے نواب چنگیز مری کامیاب ہو گئے اور نون لیگ کی نشستوں کی تعداد 18 ہو گئی۔ اس طرح مسلم لیگ نون کو اس وقت صوبے کی سب سے بڑی پارلیمانی جماعت کی حیثیت حاصل ہو چکی ہے۔ بلوچستان اسمبلی کی نشست PB21 ہب میں عام انتخابات کے بعد سے تاحال خالی ہے۔ اس سیٹ کے نتیجے پر پیپلز پارٹی کے علی حسن زہری اور BAP کے سردار صالح بھوتانی کے درمیان تنازع ہے اور معاملہ عدالت میں زیر التوا ہے۔ پیپلز پارٹی کی اتحادی جماعت بلوچستان عوامی پارٹی کے رکن اسمبلی میر ضیاء اللہ لانگو بھی الیکشن ٹریبیونل کے فیصلے کے نتیجے میں اپنی نشست کھو چکی ہیں۔ اس طرح مجموعی طور پر بلوچستان اسمبلی کی اس وقت 5 نشستیں خالی ہیں۔ بخت محمد کاکڑ، عبدالصمد گورکیج سمیت پیپلز پارٹی اور اس کے اتحادی جماعتوں کے کئی دیگر ارکان سے متعلق بھی انتخابی عذرداریاں عدالتوں میں زیر سماعت ہیں۔ ڈی سیٹ ہونے والوں میں علی مدد جتک کے پاس زراعت اور ضیاء اللہ لانگو کے پاس وزارت داخلہ کا قلمدان تھا، جبکہ انتقال کرنے والے رکن سردار سرفراز ڈومکی کے پاس بلدیات کی وزارت تھی۔ عبید اللہ گورکیج پارلیمانی سیکرٹری برائے پراسیکیوشن کے عہدے پر کام کر رہے تھے۔ صوبائی حکومت نے ان محکموں کا قلمدان تاحال کسی دوسرے رکن کو نہیں سونپا، جس کی وجہ سے ان وزارتوں کا کام بھی شدید متاثر ہو رہا ہے۔ بلوچستان میں پیپلز پارٹی کی زیر قیادت مخلوط حکومت کو اس وقت بھی مسلم لیگ نون، بلوچستان عوامی پارٹی، جماعت اسلامی اور آزاد رکن سمیت مجموعی طور پر 38 ارکان کی حمایت حاصل ہے، جبکہ حکومت بنانے کے لیے 33 ارکان کی سادہ اکثریت درکار ہوتی ہے۔ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے سیاسی تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں کہ صوبے کی 2 بڑی جماعتوں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان حکومت سازی کا فارمولہ طے شدہ ہے، اس لیے کئی نشستیں کھونے کے باوجود بھی سرفراز بگٹی کی وزارت اعلیٰ اور پیپلز پارٹی کی حکومت کو ابھی فی الوقت کوئی خطرہ نہیں۔ سیاسی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو اسمبلی کے مطلوبہ ارکان کی اکثریت حاصل ہے، لہذا اس وقت انہیں اپوزیشن کی جانب سے کسی سخت مخالفت کا سامنا بھی نہیں۔ مبصرین یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ٹریبیونل کے فیصلوں کے نتیجے میں آہستہ آہستہ نشستیں گنوانے کی وجہ سے پیپلز پارٹی کی عددی پوزیشن کمزور ہو گئی ہے۔ اب وہ صوبے کی سب سے بڑی پارلیمانی جماعت ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتی۔ ماہرین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ خالی ہونے والی کم سے کم 3 نشستوں پر پیپلز پارٹی کو اپوزیشن جماعت JUI اور نیشنل پارٹی کے مضبوط امیدواروں کا سامنا ہے۔ اگر یہ تینوں نشستیں اپوزیشن نے جیت لیں تو اس کی پوزیشن مزید مضبوط ہو سکتی ہے، جو مستقبل میں حکومت کے لیے کسی خطرے کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ JUI 2 نشستیں جیتنے کی پوزیشن میں ہے۔ اگر وہ 2 سیٹیں جیت جاتی ہے تو اس کے ارکان کی تعداد 12 سے بڑھ کر 14 ہو جائے گی۔ اس طرح وہ پیپلز پارٹی کے برابر پوزیشن پر آ سکتی ہے۔ مزید اپڈیٹ کے لیے جڑے رہیے نیوز ویو اردو کے ساتھ۔